السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آپ حضرات کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بڑے دنوں کے بعد ہمارے ہاں جو ہے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد یاسر فاروقی صاحب امیر بزم خطبہ صوبہ سندھ تشریف لائے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کی عمر میں اور صحت میں برکتیں عطا فرما۔ ووٹ ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، اس کے آج کے دن پاکستان کی سرزمین پر انتخابات کا آج آخری دن ہے۔ آج رات تک پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ یہ بات تو اور ہے کہ کون کامیاب ہو اور کون ناکام ہو، لیکن یہ بات بالکل اہم ہے کہ آخر ہم پاکستانیوں نے اور من حیث القوم، من حیث الامت، من حیث الپاکستانی، ہم نے اپنی ان انتخابات میں اپنے لیڈروں کا انتخاب کیسے کیا اور کس کس کا انتخاب کیا۔ پہلی بات تو بڑی واضح اور دو ٹوک ہے۔ پچھلے 76 سال گزر چکے ہیں۔ ملک کے اندر جمہوری، آئینی اور قانونی نظام جو چل رہا ہے، اس جمہوری نظام کے اندر ہمارے 76 سال گزر چکے ہیں۔ ان 76 سال آج تک ہمارے پاکستانی عوام کو اور مسلمانوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہم جو انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا انتخاب کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ہم درست کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ پہلی بات، ووٹ کا جو شرعی لحاظ سے معنی اور مطلب ہے وہ ہے وکالت، وہ ہے شہادت۔ شہادت دینا یعنی کسی بندے کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں شہادت دینا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اس لائق ہے، یہ بندہ ممبر اور محراب کے قابل اور لائق ہے، یہ بندہ خطیب ہے یا پھر یہ بندہ عالم دین ہے۔ اس کا یعنی کہ گواہی دینا کسی بندے کی اچھے ہونے کی گواہی دینا، شریعت اسلامی کا مزاج ہے کہ وہ گواہی کے تحت ہی جا کر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انتخابات کے اندر بھی شہادت یعنی گواہی دینا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ لیکن ان انتخابات میں ہم نے پچھلے 76 سالوں سے کن لوگوں کی گواہی دی، یہ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ آیا کہ ہم نے درست لوگوں کی گواہی دی۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جا سکتا، 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پچھلے 76 سال گزر گئے، کیا ہم نے ان انتخابات میں من حیث القوم، من حیث الامت، من حیث الپاکستانی، کیا ہم نے علماء اکرام کا انتخاب کیا؟ کون علماء اکرام؟ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ہم آج کل یہ تنازع دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں جمعیت کا ہے، فلاں اس کا ہے تو فلاں اس کا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم ان تمام چیزوں میں پھیل چکے ہیں۔ ہم من حیث الامت پورے ہم ان تمام معاملات میں گھس چکے ہیں کہ بھئی فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں جماعت والے ایسے ہیں، فلاں پارٹی والے ایسے ہیں۔ ہم نے یوں سمجھو کہ ہم نے ان علماء کو ایسا سمجھا جیسے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ پی ٹی آئی تو فلاں دیگر، یہ تمام چیزیں ہم نے ان علماء، ان امیدواروں کو علماء اکرام کی نظر سے نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے آج ہم پورے پاکستانی ہمارے جو امیدوار ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، ہمارے جو امیدوار ہوں، چاہے وہ دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، آج وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ آج وہ پیچھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے علماء کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو میرا خیال ہے یہ کہ 1 صدی گزر جائے گی، لیکن پھر ہم علماء کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ جو پارلیمنٹ میں آج ہمارے پچھلے جو عرصہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے، اس میں ہمارے 15 سے 16 علماء کرام دینی جماعتوں کے تھے، دینی لوگ تھے۔
اگر یہ علماء آگے نہ ہوئے، آہستہ آہستہ یہ دیندار لوگ چلے گئے، تو ملک پاکستان کے اندر ویسے نظام تو جمہوری ہے، باطلانہ نظام ہے، تو انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ ملک پاکستان کے اندر مکمل تسلط کریں گے، یہ مکمل باہر کا جو نظام ہے وہ چلائیں گے۔ ہمارے علماء کا قربانی دینے کا مقصد محض یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جس پر ہماری ماؤں اور بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، نظام اسلام نافذ ہو جائے، اسلام کا نظام نافذ ہو جائے۔ جو ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہو، اس کا مقصد تو یہی ہوگا۔ لیکن تمام باطل قوت کی یہ نظر ہے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن الحمدللہ علماء نے قربانی دی تھی، جدوجہد کی تھی، کسی نے مال دیا، کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا، حتیٰ کہ کسی نے اپنا لہو دے کر الحمدللہ ملک پاکستان کی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ ہم اس الیکشن میں یہ پیغام دیں کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بغیر کسی تفرقہ بازی کے انشاءاللہ تعالی ہم ان علماء کا ساتھ دیں گے، ان دینی جماعتوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نفرت کے ہم انشاءاللہ ان علماء، ان جماعتوں کا ساتھ دے کر یہ بتائیں گے باطل قوتوں کی جو تمام سازشیں تھی وہ کل بھی ناکام ہوئی تھی، وہ آج بھی ناکام ہوئی ہے، وہ آئندہ بھی ناکام ہو کر رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمام کوششیں، یہ تمام قوتیں انشاءاللہ ناکام ہو کر رہیں گی انشاءاللہ۔ جو بات روز اول سے تھی کہ ہم علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے، انشاءاللہ انہی علماء کو ہم جتوائیں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اسلام کا نظام بھی آ سکتا ہے، اس ملک میں امن بھی آ سکتا ہے، اس ملک کے اندر استحکام بھی آ سکتا ہے، اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور جو یہ غربت کا ہم عالم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو سکتا ہے، اگر یہ ختم ہو سکتا ہے تو پھر صرف اسلام سے ہو سکتا ہے، نظام اسلام سے ہو سکتا ہے، نفاذ اسلام سے ہو سکتا ہے، قرآن کے قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے، وگرنہ کبھی بھی ملک میں امن نہیں آئے گا۔ جیسا ابھی چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا۔ تو امت مسلمہ سے بالخصوص پاکستانی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس الیکشن میں علماء کا ساتھ دیں، علماء کو آگے بڑھائیں، ان کا دست و بازو بنیں، انہیں پارلیمنٹ تک پہنچائیں، پھر کوئی لعین اور بدترین کافر ختم نبوت پر وار نہیں کر پائے گا، پھر کوئی صحابہ کرام کی عظمت پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، پھر کوئی اسلام کی عظمت پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، پھر کوئی مساجد اور مدارس کو توڑنے کی اور گرانے کی بات نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ اس نیت کے ساتھ علماء کو آپ کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا یاسر فاروقی صاحب نے، آپ حضرات کے سامنے اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔